عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے انٹرویو کی جو پہلی قسم نصاب میں شامل ہے، شخصیتی انٹرویو، شخصی انٹرویو، پرسنالٹی انٹرویو، اس پر روشنی ڈالی ہم نے۔ اب دوسرا جو قسم ہے انٹرویو کی وہ ہے خبری انٹرویو۔ تو اس کو اس لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خبری انٹرویو کیا ہوتا ہے۔ خبری انٹرویو کسی اہم خبر، متنازع مسئلہ یا تازہ ترین واقعے کی تصدیق، توضیح اور تفصیل کے لیے پارٹی کے ترجمان، اداروں کے سربراہ، وزیر اور افسران سے لیے جاتے ہیں۔ خبری انٹرویو کس سے لیے جاتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات بتائی گئی ہے۔ تو خبری انٹرویو جو لیے جاتے ہیں وہ کسی اہم خبر، یعنی کہ کوئی امپورٹنٹ نیوز ہے، متنازع مسئلہ ہے، یعنی کہ کوئی تنازع والے مسئلہ چل رہا ہے، یعنی جس میں اتفاق رائے نہیں ہے، دو گروپس یا دو گروہ تیار ہو چکے ہیں کسی مسئلے کو لے کر، اور پھر تازہ ترین کوئی واقعہ اگر پیش آیا ہوا ہے تو اس کی تصدیق کریں گے۔ تصدیق کرنا یعنی کہ صحیح ہے یا غلط، اس کو جانچنا یا اس کو پرکھنا۔ ساتھ ہی اس واقعے کی توضیح اور تفصیل، یعنی کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات معلوم کرنا، یا پارٹی کے اگر ترجمان ہیں یا اداروں کے سربراہ ہیں، وزیر ہیں یا افسر ہیں، ان سے اس واقعے یا اس تنازع کی تعلق سے جو بات ہے یا جو خبر ہے وہ لینا اور اس کو شائع کرنا۔ اس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زیر بحث مسئلے پر ان کی کیا رائے ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ تنازعات ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ میں ہم نے دیکھا کہ قلم 370 جو کشمیر سے ہٹایا گیا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے مختلف رائے پیش کی، اس پر بحثیں کی گئی اور اس کو شائع کیا گیا۔ اب یہاں پہ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی زیر بحث مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے بارے میں مختلف لوگوں کی جو مختلف رائے ہیں، اس میں سچائی کا کتنا عمل دخل ہے، یعنی کہ سچ بات کتنی ہے اور جھوٹ کتنی ہے۔ پچھلے میں ہم نے دیکھا کہ پلوامہ حملہ ہوا، اس حملے پر مختلف قسم کی رائے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، کسی نے کہا کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، کسی نے کہا کہ کچھ ہمارے ملک کے ہی لوگوں نے مل کر یہ سب حملہ وغیرہ کیا ہے۔ تو مختلف قسم کی مختلف باتیں، اس میں بہت زیادہ تنازعات ہیں، لیکن اس کی سچائی تک پہنچنا، اس کے لیے مختلف لوگوں کی رائیں جاننا پڑے گا، انٹرویوز لینے پڑیں گے تاکہ اس مسئلے کی کھل کر وضاحت ہو اور اس کی سچائی سب کے سامنے آئے یا قارئین کے سامنے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حقیقت کی بازیافت بھی ہوتی ہے اور مسئلے کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کے جو انٹرویو لے جاتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ سب کے سامنے حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے بارے میں جو وضاحت ہونی چاہیے۔ اب جیسا کہ سی اے ہے، سی اے جو ایکٹ لایا گیا ہے اس کے بارے میں اگر ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے ہم جانتے ہیں کیا؟
پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اس پر بہت زیادہ بحثیں ہوئیں اور مختلف لوگوں کے انٹرویوز آئے، اس کے بعد ہم کو اس کی حقیقت یا سچائی معلوم ہوئی، اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا اتنا زیادہ متنازع مسئلہ جس کا بہت زیادہ اپوز بھی کیا گیا یا اس کی مخالفت بھی کی گئی، تو اس مسئلے کی وضاحت بھی ہم کو دیکھنے کو ملی ہے۔ اس طرح کے انٹرویو خبروں کو بنیاد بنا کر لیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو انٹرویو لیے جاتے ہیں کیسے لیے جاتے ہیں؟ کوئی خبر ہے اسی کو بنیاد بنا کر انٹرویو لیے جاتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں خبری انٹرویو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں خبری انٹرویو کہا جاتا ہے۔ خبر کو بنیاد بنا کر انٹرویو لیا جا رہا ہے، اس لیے انہیں خبری انٹرویو کہا جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو انٹرویو لیے جاتے ہیں، خبری انٹرویو جو لیے جاتے ہیں، اس کے لیے مقام اور وقت کا تعین نہیں ہوتا، مقام اور وقت کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے سے طے کر کے وقت، مقام اور پھر سوالات، یہ سب جو ہوتا ہے ان کا تعین پہلے سے نہیں ہوتا۔ نامہ نگار یہ صحافی کیا کرتا ہے؟ اب مان لیجئے کوئی پارلیمنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے، اس کے باہر وزیر ہوں گے، ان کی رہائش گاہ ہے، اس کے باہر ہوائی اڈوں پر، پلیٹ فارموں پر سرسری طور سے چلتے چلتے ان کی آراء یا مسئلے کی وضاحت طلب کر لیتے ہیں۔ تو کیسے انٹرویو لیے جاتے ہیں؟ سرسری طور پر لے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی لیے جا سکتے ہیں، اچانک لیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، کسی بھی متنازع فیصلہ، اس وقت کا کوئی حادثہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس پر ان کی رائے جانی جاتی ہے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے 370 کشمیر کا جو تھا، اس کو ہٹایا گیا، اس کے بعد مختلف قسم کے انٹرویو لیے گئے، چلتے چلتے کسی کا پارلیمنٹ کے باہر لے آیا گیا، کسی کا ہوائی اڈے پر لے آیا گیا، کسی کا پلیٹ فارم پر لے آیا گیا، مختلف قسم کے انٹرویو لیے گئے اور مسئلے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی گئی، اور مسئلے میں جس مسئلے پر ان کی رائے جانی گئی اس سے اس مسئلے کی وضاحت بھی ہوئی۔ اس طرح کے سرسری انٹرویو میں نامہ نگار کی حاضر دماغی، ذی فہمی، تیز دماغی اور مستعدی کا رول کافی اہم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے نامہ نگار کے لیے کہ نامہ نگار کیا کرے گا؟ جب انٹرویو اس قسم کا لے رہا ہے، اچانک انٹرویو لینا پڑ رہا ہے، تو حاضر دماغ ہونا ضروری ہے۔ حاضر دماغی سے وہ کوئی سوال کا جواب اگر اسے ملتا ہے تو فوراً اس کو اس سوال کے جواب میں پھر کوئی دوسرا سوال کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو حاضر دماغی، ذی فہمی، تیز دماغی اور مستعدی کا رول کار فرما ہو جاتا ہے۔ تو نامہ نگار کی یہاں اس انٹرویو میں بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مستعدی سے بھی کام لینا پڑے گا، ذی فہمی سے بھی کام لینا پڑے گا، حاضر دماغی سے بھی کام لینا پڑے گا۔ اچانک اس کو جو سوالات پوچھنے ہیں وہ تبدیل کرنے پڑ سکتے ہیں، یا جو جواب ملا ہے اس کے فوراً بعد اس کو اسی کے مطابق کوئی دوسرا سوال پوچھنا پڑے گا۔ اس میں سوالات جس قدر ٹو دی پوائنٹ ہوں گے اسی قدر جواب حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو نامہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو سوالات کرے ٹو دی پوائنٹ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے نامہ نگار ہوتے ہیں جو خبری انٹرویو اگر لیتے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ اگر شخصیت بھٹک بھی رہی ہے تو وہ اپنا سوال دہراتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے تو بس اتنے سوال کا جواب دے دیجیے۔ تو اس قسم کی جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ خبری انٹرویو ہوتے ہیں، اور نامہ نگار کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ حاضر دماغ ہو، ذی فہم ہو، مستعدی سے کام کرنے والا ہو۔ اس کے بغیر خبری انٹرویو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
تو کسی خبر کو بنیاد بنا کر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو انٹرویو لیا جاتا ہے، اسے ہم خبری انٹرویو کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔